الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے صحیح پڑھ لیا تھا، ہفت اقسام میں سے جو پہلے صحیح تھی وہ پڑھ لی تھی۔ اب دوسری ہے محموز۔ دوسری کیا ہے؟ محموز۔ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں۔ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں۔ پھر اگر حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، جیسے عقل بروزن فعل، عقل بروزن فعل۔ اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز العین کہتے ہیں، جیسے راس بروزن فعل، پھر اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے کرع بروزن فعل۔ محموز جس کا حرف اصلی حمزہ ہو۔ پھر اگر حرف اصلی حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے عقل بروزن فعل۔ اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز العین کہتے ہیں، جیسے راس بروزن فعل۔ اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے کرع بروزن فعل۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کیا تھی؟ مضاعف۔ ٹھیک ہے۔ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہو، ایک طرح کے۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ ایک طرح کے۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہو۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہو، جس طرح کے مدن بروزن جس طرح کے مدن، یہ اصل میں مادہ دن تھا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ مادہ دن بروزن فعل۔ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہو، جس طرح کے مدن، یہ اصل میں مادہ دن تھا بروزن فعل۔ پھر اگر تین حروف ہوں تو مضاعف ثلاثی، پھر اگر تین حروف ہو تو اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، جس طرح کے مدن۔ پھر اگر تین حروف ہو تو اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، جسے مدن۔ پھر اگر چار حروف ہوں اور فا کلمہ اور لام کلمہ اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کے ہو تو اسے مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ پھر اگر چار حروف ہوں اور فا کلمہ اور لام کلمہ، پہلا لام کلمہ اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، ایک طرح کے ہوں تو اسے مضاعف رباعی کہتے ہیں، جس طرح کے زلزلۃ بروزن فعلالۃ، جس طرح کے زلزلۃ بروزن فعلالۃ۔ ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ یاد بھی کرتے ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے۔ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جو نہ سمجھ آئے وہ پوچھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پیچھے سے آپ نے ہر روز کی بیس پر ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ زبانی اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یا ایک کر کے ایک کو سنا ہے، پھر دوسرے کو سنا ہے، یعنی کہ دو جوٹی آپ نے بنانے لینے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سنا ہے، پھر دوسری مرتبہ وہ سنا ہے۔ جو سننے والا وہ زبانی ہی سنے گا، تو پھر اس طرح اچھی طرح سے یاد بھی ہوگا اور اچھی طرح سے آپ پڑھ بھی